على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے مت اختیار کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلامی آداب اور اسلام کے طور طریقوں میں ہمارے کھانے پینے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، تو وہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت ابو سلمہ کا بیوہ ہو گئی تھی، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جب حضور کا نکاح ہوا تو وہ چھوٹا بچہ ساتھ میں آیا اور اس نے پرورش پائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت ام سلمہ کے گھر میں رہنے کی ہوتی اور ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تو وہ بچہ بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی پلیٹ میں سب بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے۔ اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر بڑی پلیٹ میں نکال لیا جائے، جیسے پہلے زمانے میں طباق چلتے تھے، تو چاول ہیں یا کھچڑی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو ایک ہی طباق میں نکال لی جائے اور اسی میں سب بیٹھ کر کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے میں ہاتھ زیادہ پڑتے ہیں اس میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے خیر و برکت بہت ہوا کرتی تھی۔ وہ برکت دیکھنے سے نظر نہیں آتی ہے، لیکن آپس میں جو پیار محبت تھا، میل جول تھا، ایک دوسرے کی ہمدردی تھی، وہ اب الگ الگ جب سے ہم نے کھانا شروع کیا ہے وہ ہمدردیاں ختم ہو گئیں، وہ پیار محبت ختم ہو گئے، بس رشتے نام کے رہ گئے، نبھانے کے رہ گئے، وہ بھی جو لوگ نبھا رہے ہیں، ورنہ بس وہ باتیں جو پہلے زمانے میں پائی جاتی تھیں وہ اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دوست جب ساتھ میں کھا لیا کرتے تھے تو اتنی محبت ہو جاتی تھی سگے بھائیوں سے زیادہ۔ ہمارے والد محترم بتاتے ہیں کہ ہم گاؤں میں اپنے دوستوں کے یہاں جاتے تھے تو 8 دن 10 دن 15 دن چھوڑتے نہیں تھے وہ لوگ، آج ہمارے یہاں چلو، آج ہمارے یہاں چلو، آج ہمارے یہاں چلو، کوئی کچھ دعوت میں کھلا رہا ہے، کوئی کچھ کھلا رہا ہے۔ کا شادی ہماری ہوئی نہیں تھی، ہمارے والد نے دیر سے شادی کی تھی، تقریباً 45 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ تو جب وہ کھیتیوں وغیرہ سے فارغ ہو جاتے، بوائی کر کے تو گاؤں کو نکل جاتے تھے۔ ایسی جب گاؤں کے لوگ آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے بچپن میں، بھائی تمہارے چچا آ گئے ہیں، یہ جلدی سے امی سے کہیے کھانا بنا لو۔ کھانا بنا لیا، چاہے وہ پردے میں ہیں، آڑ میں ہیں، لیکن گھر میں بلا لیا ایک طرف کو، اور ساتھ میں بٹھال کر کھانا کھلایا جا رہا ہے اس میں، تو اس میں پیار اور محبت ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تو پوری بارات آ کر ٹھہر گئی، کھاتی بھی تھا اس میں، ہم نے دیکھا بچپن میں، تو اس کے لیے پاکڑ کے پتے بھی توڑوائے، رات زیادہ ہو گئی تھی، دور جگہ کے لوگ تھے، گھر کھول دیا، لے بھائی پکائے جاؤ اور کھائے جاؤ۔ تو یہ کائے کی برکتیں تھیں، اسلامی طور طریقوں پر چلنے کی برکتیں تھیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، تو وہ بچہ کبھی اپنے سامنے سے کھاتا، کبھی اماں کے سامنے سے، کبھی حضور کے سامنے سے، چاروں طرف کو اس کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب کھانا ایک ہی رنگ کا ہو تو پھر اپنے ہی سامنے سے کھانا چاہیے، کیونکہ دوسرے کے سامنے بھی وہی ہے، اس کے سامنے بھی وہی ہے، تو ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے سے کیا فائدہ۔ ہاں اگر ایک ہی پلیٹ میں چند طریقے کا کھانا ہے، بڑی پلیٹ ہے
اس میں ایک طرف کھچڑی نکلی ہوئی ہے، ایک طرف بریانی نکلی ہوئی ہے، ایک طرف دال چاول ہے۔ اب اس کا دل اگر چاہ رہا ہے کچھ اس میں سے کھانے کو تو اس میں سے کھا لے، کچھ اس میں سے کھانے کو کچھ اس میں سے کھا لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کھجوریں لائی گئیں، اور وہ کھجوریں ایک ہی قسم کی تھی۔ تو کوئی شخص بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں کھانے والے، وہ کبھی اپنے سامنے سے کھا رہے تھے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک ہی رنگ کی چیز ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، یہ ایک ہی رنگ کی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور طبق لایا گیا کھجوروں کا، اس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں۔ فرمایا اب جدھر سے تمہارا دل چاہے اٹھا کر کھا سکتے ہو، ادھر والی اچھی لگے یہ کھا لو، وہ والی اچھی لگے وہ کھا لو، وہ اچھی لگے وہ کھا لو، مختلف قسم کی اب کھجوریں ہیں اس کے اندر۔ تو ان کو نصیحت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود پال بچے کو کہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، دائنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائنے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ ہرگز تم میں سے کوئی نہ بائیں ہاتھ سے کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اب ہم اسلامی طور طریقوں کی پرواہ نہیں کرتے، اول تو سیکھتے نہیں، اور سیکھ لیا یاد بھی ہے تو عادت ایسی بنا لی، الٹے ہاتھ میں پانی آ گیا تو الٹے ہاتھ سے پی لیا، چائے الٹے ہاتھ میں آ گئی تو الٹے ہاتھ میں پی لی۔ اور ہمارے اسکول کالجوں کے پڑھنے والے لڑکے جن کو اسلامی ماحول نہیں ملتا تو وہ تو اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ ماحول میں ایسے گھل مل جاتے ہیں یا فلموں میں دیکھ کر ایسے سیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ بائیں ہاتھ سے ہی چائے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے ہی کافی پیتے ہیں۔ تو وہی انہوں نے عادت بنا لی ہے، چائے پئیں گے تو الٹے ہاتھ سے پئیں گے، کافی پئیں گے تو الٹے ہاتھ سے پئیں گے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے نہ کھانا چاہیے نہ الٹے ہاتھ سے پینا چاہیے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا پہلے دسترخوان بچھا لو، پھر اس کے بعد سب لوگ بیٹھ جاؤ اور مل کر کھانا کھاؤ۔ اگر الگ الگ پلیٹیں بھی ہوں تو کم سے کم وقت ایک ہو کھانا کھانے کا، تب بھی ایک ہی ساتھ کھانے میں ہاتھ پڑ رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ خیر و برکت ہوگی۔ اور فرمایا جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے ہاتھ دھو لو، جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں تو ہاتھ پوچھے نہ جائیں، جیسے ہاتھ صاف ستھرے ہو گئے پانی سے انہی صاف ستھرے ہاتھوں سے کھانا کھایا جائے۔ اور فرمایا جب کھانا کھا کے اٹھو تو پھر ہاتھ دھو، اس کے بعد ہاتھ اگر پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کپڑے کے اوپر کوئی جراثیم ہو، آپ نے ہاتھ دھوئے پھر کپڑے سے پوچھ لیے تو دھونے کا فائدہ ہی کیا ہوا، وہ جراثیم پھر ہاتھ میں آ گئے، کھانے کے ساتھ پھر وہی منہ میں گئے۔ تو اسلامی طور طریقوں میں اگرچہ اس زمانے میں یہ سائنسی تحقیقات نہیں تھی کہ کپڑے کے جراثیم لگ جائیں گے وہ لگ جائیں گے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے تعلیم دی وہ ایسی کامل تعلیم ہے جو قیامت تک کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج اگر ریسرچ کرنے والے تحقیقات کرتے ہیں تو ان کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ اسلامی طور طریقوں میں مکمل نظام حیات بتایا گیا ہے۔ اگر آدمی اس طرح زندگی گزارے تو دین اور دنیا کے ہر طرح کے فائدوں سے وہ مالا مال ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے کھانے پینے کے، پہننے اوڑھنے کے، سونے جاگنے کے، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے یہ اسلامی طریقے سب سیکھ کر ان پر اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط رسم رواج ہمارے درمیان آ گئے ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت و قوت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ خاص طور سے مولا کاروبار کے لیے لوگ بہت دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بہت پریشان نظر آتے ہیں، مولا ان کی پریشانیاں دور فرما اور کاروبار اور آمدنی کے ذرائع بہتر فرما۔ ہمیشہ اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ نیک نیتی، ایمانداری، امانت داری اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان و عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ ہمارا بآسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی۔